اور امداد مانگو اللہ سے صبر کر کے. صبر کف النفس، اپنے آپ کو قابو کرنا، علی المکروہ، تکلیف کے وقت بھی. صابر کو صابر کیوں کہتے ہیں؟ وہ جم کے رہتا ہے اور وہ اپنے موقف سے خطرے کے وقت بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہ کیسے ہوگا؟ والصلاۃ، خوب نماز پڑھو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا مشکل کام ہے. انہا علی کل فرد بھی راجع ہو سکتا ہے. انہا مذکور مؤنث کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. اور انہا صرف نماز چونکہ دن میں 5 دفعہ فرض ہے. ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، کپڑے پاک پہننا فرض ہے، جسم پاک رکھنا فرض ہے، جگہ پاک ڈھونڈنی فرض ہے، ارکان سارے فرض ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے. الَّذِينَ، ڈرنے والے وہ ہیں، يَظُنُّونَ، جو عقیدہ رکھتے ہیں. شرم یا تعمیل ملکہ ظن کبھی اعتقاد کے معنی، یقین کے معنی میں آتا ہے. أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ ملنے والے ہیں رب کے ساتھ. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل کا پہلا خطاب مجمل، نعم مجملہ کے بیان پر مشتمل. دوسرا خطاب مفصل. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں جو تم پر کی ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی ہے تم کو کائنات پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن کے آنے سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعت، نہ کسی کی سفارش چلے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا کسی سے تاوان اجرا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں 4 طریقے ہیں مجرم کو چھڑانے کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدمی خود میدان میں آئے کہ اس کو سزا نہ دے، آپ میں ہوں مجھے دے، میرے ہوتے ہوئے سزا نہیں ہو سکتی. آج کل لوگ وہ قیدی اول اور جرائم پیشہ پاکستان کا سفاق و خطال، جس کو لوگ مشرف کہتے تھے، حقیقت میں مذلل ہے، جس نے معصوم بچی اور بچوں کو اپنے مدرسے اور مسجد میں بھون ڈالا ہے، اور تیپائیوں پر بچیوں کے ہاتھ قرآن پہ رکھے ہوئے اور جسم ان کے جل گئے. قرآن مجید پر اس طرح ہاتھ رکھے اور جسم سب کے سب جھلس گئے. ان کا رب بھی ہے، ان کا رب اپنے جوش میں آیا ہے، اور اس نے ایک چیف جسٹس اور اس کے اعوان کو غیرت دی ہے، اور اس نے اس کو ایسا گرفتار کیا ہے کہ ہلے گا نہیں اب انشاءاللہ، اور دیدہ بنے گا. لیکن جرائم پیشہ اس کے ساتھ تالی چٹ کا سلیس، بدنام زمانہ لوگ حکمران یا سیاستدان کو چھوڑانے کے در پہ. تو پہلا طریقہ یہ کہ آدمی اپنا زور لگائے کہ اس کو چھوڑ دو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پھر سفارش لگاتے ہیں، بڑے سے بڑے آدمی کو بیچ میں لاتے ہیں. ولا يقبل منها شفاعہ، کہتے ہیں کہ ایک منصف کی عدالت میں کسی کا کیس تھا، اس کو ڈر لگا کیس خراب نہ ہو جائے. خوبصورت مشہدی لونگی زبردست کلا کے ساتھ خریدا، اور وہ مجسٹریٹ منصف کے پاس لے آیا کہ ماں بدولت آپ کا سر اقبال مندی کا ہمیشہ بلند رہے، یہ میرے حق میں ہونا چاہیے. کہ بے فکر رہو، پگڑی رکھو، پگڑی. اور دوسرے کو پتہ چلا کہ یہ پگڑ لے گیا ہے، اس نے دودھ دینے والی تازہ دم گائے بیائی تھی، اور صبح و شام جام اور پتیلا برتی تھی، وہ گائے کھول کے لے آیا. کہا ماں بدولت کے بچے ہمیشہ دودھ سے سیراب ہو، اللہ ہمیشہ ان کو ٹھنڈا شیرین دودھ پلائے، میں گائے لایا ہوں.
یہ کیس میرے حق میں تھا، آپ کے حق میں ہے، بے فکر رہو۔ صبح جب عدالت میں بیٹھ کے مجسٹریٹ فیصلہ دینے لگا منصف، تو گائے والے کے حق میں، تو پگڑی والے کہہ رہے اما بدولت کے مبارک سر اور اس پر پگڑ کی قسم، اس نے کہا آرام سے رہو، پگڑی کو راتوں رات گائے کھا گئی ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو گائے دے چکا ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں میرے حضور اللہ کے سامنے کسی کی اس طرح شفاعت، اہل سنت کہتے ہیں قہری شفاعت، ہاں بتا دیں وہ نہیں چلے گی۔ جن کی شفاعت ہے انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، حفاظ قرآن کی، معصوم مسلمان بچوں کی، وہ مسلم ہے، وہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ شفاعت بھی نہیں چلی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب اس سے بدلہ یا تاوان بھی قبول نہیں ہے۔ چلو جو جرمانہ ہے وہ ہم دیتے، خون بہا دیتے، ہمارے آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، پھر سب مل کر احتجاج کرتے، روڈ بلاک کرتے، پٹلی اتارتے، دھماکے کرتے۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، میرے مقابلے میں کوئی نصرت کسی کی نہیں کر سکتا، میں کسی کے احتجاج اور دھماکے سے نہیں ڈرتا۔